اس آیت کی تفسیر میں سورہ توبہ کی قال لم یصب شیء من ولادت الجاہلیہ، پورے نسب میں حضرت آدم سے حضرت عبداللہ و آمنہ تک جاہلیت کی جو ولادت ہوتی ہے اس کی کسی شے نے حضور کے پورے آباء و اجداد چھوا تک نہیں۔ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح۔ اب یہی بات سیدنا علی شیر خدا نے فرمائی، یہی حدیث آقا علیہ السلام سے، حتیٰ کہ آپ کے کلمات اضافی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی، میں پورے نسب میں ہر جوڑا جو گزرگاہ بنا میرے نور کا میں ان سے گزرتا رہا، اور ہر جوڑے کا ملاپ شرعی نکاح سے تھا، اور کہیں بھی دور جاہلیت کی آلودگی نے چھوا نہیں، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد اور میری والدہ عبداللہ اور آمنہ کا آپس میں ملا۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، امام بیہقی نے روایت کیا، اور امام بخاری اور امام مسلم کے شیخ امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اپنے مسند میں، اور امام بزار نے روایت کیا۔ پھر امام قرطبی نے استدلالن تفسیر میں اس کو کیا، حافظ ابن کثیر نے استدلالن کوٹ کیا، اور ساروں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے طریق سے بھی اس کو روایت کیا علی کے علاوہ۔ الغرض یعنی اس مضمون پر بہت سے ارشادات، بہت سی احادیث مختلف صحابہ سے مروی ہوئی، اور یہ نسب آقا علیہ السلام کا کہ من آنا تھا نا مضمون، اب یہ مضمون شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہو گیا تھا۔ پچھلی بات ابتدان میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے آنورڈ کی، تمام احادیث اب آدم علیہ السلام سے حضور کے والدین تک پورے نسب کی طہارت پر آ گئی تا ولادت۔ اب ایک حدیث اور میں کوٹ کر دوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے اپنی کتاب الاوائل میں، اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے دلائل النبوت میں، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے فضائل صحابہ میں، اور امام دیلمی نے مسند الفردوس میں، اور حتیٰ کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان میں اس کو کوٹ کیا، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں کیا، امام سیوطی نے اپنی خصائص میں یہ سب کتب حدیث کے بعد جب ائمہ لیتے ہیں اور وہ انکار اور رد کے بغیر لیتے ہیں تو یہ استناد و احتجاج و استدلال ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لما خلق اللہ آدم خبر لآدم بنیہ، جب آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کی خبر دی، ان کی روحوں کو دکھایا، بیٹوں سے مراد ان کے یہ بیٹے اور یہ ساری نسل میں ان کے یہ لوگ ہوں گے، سب ذریت دکھائی، جیسے قرآن مجید میں تذکرہ آتا ہے کہ سب روحوں سے بنی آدم سے اللہ نے اپنی میثاق لیا، اپنی عزت، جعل یرا فضائل بعضهم علی بعض، پھر اپنی نسل کے تمام لوگوں کے جو انبیاء ان کی نسل میں سے آنے تھے اور رسول، سب کے فضائل دکھائے، سب کے مناقب دکھائے۔ فرعانی نورا ساطعا فی اسفلہم، اور پھر سب سے آخر میں میرا چمکتا ہوا نور دکھایا، کیونکہ سب سے آخر میں آقا علیہ السلام کی بعثت ہونی تھی، تو جب سب سے آخر میں چمکتا ہوا میرا نور دیکھا، نورا ساطعا دیکھا، تو فقال یا رب من ھذا، آدم علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کس کا نور ہے جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے اور سب سے آخر پہ چمک رہا ہے؟ قال ھذا ابنک احمد هو الاول والآخر وهو اول شافع، آدم تیری نسل میں تیری اولاد میں یہ تیرا بیٹا احمد ہے۔ میں بیان کر دوں، ایک سوال اگر ذہن میں آ جائے کہ محمد کیوں نہیں فرمایا، احمد کیوں؟ یاد رکھ لفظ محمد اللہ نے رکھا آقا علیہ السلام کی ولادت اور اس دنیا بشریت میں ظاہر ہونے تک۔ محمد آپ کا زمینی نام ہے، یاد رکھ لیں، احمد آپ کا آسمانی نام ہے۔ جب یہ گفتگو اور مکالمہ ہو رہا تھا آدم علیہ السلام کا اللہ سے، اس وقت حضور کا وجود عرضی زمینی وجود نہیں تھا، آسمانی وجود تھا۔
اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب ذکر کیا آقا علیہ السلام کا تو مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، تو جب تک آقا آسمانوں پر رہے تو جو تذکرہ کرتا حضور کے اس میں احمد سے کرتا، جب زمین پر تشریف لے آئے تو جو تذکرہ کرتا اس میں محمد سے کرتا. تو فرمایا کبھی احمد کبھی محمد کبھی ہوتا، تو یہ آپ کا بیٹا هو الاول والآخر، یہ اول بھی یہی ہے اور آخر بھی یہی ہے. آپ سوچیں گے اول و آخر کیسے؟ اول باعتبار خلق، آخر باعتبار بعثت. پیدا کیے جانے، تخلیق کیے جانے میں اول الخلق ہے، سب سے پہلے، اور بعثت کے اعتبار سے انبیاء اور رسولوں میں سب سے آخری. یہ ہے اول و آخر ہونے کا معنی. وہ اول و شافعین، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے. وہ اول و مشفعین، دوسرے مقام پہ فرمایا، اور سب سے پہلے انہی کی شفاعت قبول ہوگی. یہ امام بہقی کے لفظ ہیں روایت حدیث کے، دلائل النبوت کے ابن ابی عاصم نے بھی کہا، اور اس حدیث کے بھی اسناد حسن ہیں. اور سیدنا علی شیر خدا نے اسی بات میں روایت کی آگے. آقا علیہ السلام نے اس کے فرمایا وَكُنْتُ نُورًا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ ب14,000 عام، کہ میں اللہ رب العزت کے حضور آدم علیہ السلام تخلیق سے بھی پہلے 14,000 سال قبل نور تھا، میں بطور نور کے عام پذیر تھا. اور یہ 14,000 سال کیسے تھے؟ یہ نوری سال ہوں گے. نور کا ہے تخلیق کے مادیت سے پہلے کا ہو رہا ہے تو وہ نوری سال ہوں گے، وہ بشری اور دنیاوی سال تو نہیں ہو سکتے. اس کو امام احمد بن حنبل نے اسی طریقے اپنے فضائل میں، امام دیلمی نے روایت کیا، ابن عساکر نے، اجلونی نے، اور یہ الفاظ اجلونی کے ہیں کشف الخفا کے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو اخراء نور کی جو سفر ہے پورا ولادت تک، وہ اس وقت سے اللہ پاک دکھا رہے ہیں. اب اسی مضمون کی تائید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی حدیث میں، اذ اخذنا من النبیین میثاقهم، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کنت اول النبیین وفی روایت اول الناس فی الخلق وآخرهم فی البعث فبدا بی قبلهم. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تخلیق میں سب سے پہلا ہوں، کائنات خلق میں بعثت میں سب سے آخری ہوں، اور وہ سارے نبی جو مجھ سے پہلے آئے ظہور اور بعثت میں مجھ سے پہلے تھے، مگر فبادا بی نبوت شروع مجھ سے ہوئی، شروع نبوت مجھ سے ہوئی، ظہور ان کا پہلے ہوا، میری بعثت آخر پہ رکھی، کیونکہ مجھے نہ صرف یہ کہ اول بنایا رب نے، مجھے آخر بھی بنانا تھا اور خاتم النبیین بنانا تھا، کیونکہ میرے بعد سلسلہ نبوت کو ختم کر دینا تھا. یہ آقا علیہ السلام، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر بیان کرتے ہیں، معروف حدیث آپ نے سنی ہے، میں اس کے چند الفاظ جو کتنے الفاظ کے ساتھ وہ حدیث روایت ہوئی ہے کوٹ کروں گا کہ کس طرح آقا علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے شروع ہوئی. یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت اور ترمذی نے روایت کی، اور یہ حدیث سے صحیح سے بھی اونچے درجے کی ہے. اب آپ حیران ہو جائیں گے، بعض طلبہ ہم نے تو سنا ہی نہیں حدیث سے صحیح سے اونچا رتبہ بھی کوئی ہوتا ہے. ایک حدیث صحیح ہوتی ہے، ایک حسن ہوتی ہے، یا ضعیف ہوتی ہے، یا موضوع ہوتی ہے، پھر اقسام ہے اس کی ضعیف. تو حدیث سے صحیح سے بھی اونچا کیا ہو گیا اسنادن. تو اصول حدیث کا قاعدہ یاد رکھ لیں، حدیث اگر ایک طریق سے مروی ہو اور وہ طریق اور سند صحیح کی شرائط بھی کرے تو اس کو حدیث سے صحیح کہیں گے. اگر ایک ہی شخص طریق ہے، زیادہ بھی ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہیں، مگر وہ اگر صحت کی شرائط پوری کرے تو حدیث سے صحیح ہے. مگر حدیث اگر ایک سے زائد طرق سے اور زائد اسانید سے آئی ہو اور اس کے کئی طرق صحیح ہوں اور کئی طرق حسن ہوں، تو یہ جیسے سونے پر سونا آپ بولتے ہیں، سونے پر سہاگا بولتے ہیں، تو وہ حدیث کسی طریق سے حسن ہے، کسی سے صحیح ہے، تو گویا صحیح کے علاوہ بھی اس کے ساتھ طرق ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حدیث حسن صحیح. ایڈیشنل اس کی تقویت آ جاتی ہے. یاد رکھ لیں یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے بلکہ کئی طرق سے صحیح ہے اور کئی اضافی طرق اس کے حسن کے بھی ہیں، اور اس کے تمام رجال ہر سند میں صحیح ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کون سی حدیث جو اتنے بلند درجے کی ہے، میں نے یہ اس کے اسناد کی حیثیت اس لیے بیان کر دی تاکہ آگے حدیث سن کر کسی کے ذہن میں یہ گمان نہ چلا جائے کہ بس یہ ایسی ضعیف حدیثیں ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کی ذات کی نبوت کب سے واجب ہو گئی؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت سے نبی ہوں اور نبوت میرے ساتھ واجب ہو گئی اس وقت سے جب آدم علیہ السلام کا ابھی پیکر روح اور جسم کے درمیان تھا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، نعیم نے روایت کیا، اور میں نے کہا درجنوں بیسیوں ائمہ نے، ابن حبان نے روایت، اتنوں نے روایت کیا، اور ایک سے ایک پڑھ کر ہر طریق ہر ایک کا صحیح ہے اور حسن ہے۔